ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد زمین کے اوپر جتنے بھی قطعات ہیں، جتنے بھی زمین کے حصے ہیں، زمین کے کچھ حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے، ان کی خاص فضیلت ہے، ان کی خاص اہمیت ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ زمین کے کسی حصے کو یا وقت میں سے کسی خاص لمحے کو یا لوگوں میں سے کسی خاص انسان کو کوئی خاص فضیلت، شرف یا اس کی کوئی خاصیت اور اہمیت بیان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو تخلیق کیا، اس میں زمین کے اوپر کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، ان کی ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک شام ہے، سرزمین شام، شام کا علاقہ۔ شام کی سرزمین سے مراد موجودہ دور میں جو ملک شام ہے صرف وہ مراد نہیں ہے، اس میں اردن اور فلسطین اور اس کے ارد گرد کا کچھ اور علاقہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ چونکہ علاقہ مختلف سرحدوں میں مختلف ملکوں کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے، اس لیے اس پر مختلف ملکوں کے نام ہیں، لیکن اصلاً سرزمین شام میں سارا فلسطین بھی آتا ہے، اردن کا بہت سا علاقہ آتا ہے، اور شام اور مصر کا بھی کچھ علاقہ اس میں آتا ہے، اور لبنان کا بھی کچھ علاقہ۔ یہ شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوۃ اللہ من الارض الشام، زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ، زمین پر اللہ کا جو حصہ ہے، زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص جگہ ہے وہ شام ہے۔ شام کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو، تقریباً بیشتر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر مبعوث فرمایا، یہ جائے پیدائش ہے، اور بہت سارے انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے۔ انبیاء پیدا کہیں اور ہوئے، ہجرت کر کے انہوں نے یہاں پر اپنی جگہ، قیام اور مکان اپنا یہاں پکڑا، اور بہت سارے انبیاء پیدا کہیں اور ہوئے، ان کی بعثت مبعوث وہ اس علاقے کی طرف ہوئے۔ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور اس طرح کے دیگر انبیاء، وہ سارے ان کی جائے پیدائش، جائے تبلیغ، جائے قیام اور جائے تدفین وہ ساری شام ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، موسیٰ اور لوط علیہ السلام ان کی ہجرت شام کی طرف تھی، ان کی ہجرت اس سرزمین کی طرف تھی۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو علاقہ تھا بادشاہت کا، ان کی نبوت کا، ان کے قیام اور تمکنت کا، وہ بھی یہی تھا۔ پھر مریم علیہ السلام، ان کو جو ان کی والدہ نے مختص کیا، خاص کیا مسجد کی خدمت کے لیے، وہ مسجد بھی بیت المقدس، مسجد اقصی تھی۔ مریم علیہ السلام کی پیٹ سے جو روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہ سرزمین شام کے اندر جو بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہ تو ہے سرزمین شام کی عمومی فضیلت۔ اس کی فضیلت میں بے شمار باتیں ہیں، اگر میں صرف اس کی فضیلت اور اہمیت پر، اس کی نسبتوں پر بات کرنے لگ جاؤں تو وقت سارا ختم ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور میں یہ سرزمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اس سرزمین کو فتنوں کے دور میں لازم پکڑو۔ دجال یہیں پر قتل کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں یہیں نازل ہوں گے، حشر اور نشر اسی سرزمین پر ہوگا، نفخ سور اسی سرزمین سے، جو دوسرا نفخہ ہے سور کا پھونکا جانا، ایک تو آسمانوں سے ہوگا، اسرافیل جو قیامت کا اعلان کریں گے، پہلا سور تو وہ آسمان سے پھونکیں گے، اور دوسرا سور جس کے بعد سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ سور زمین پر پھونکا جائے گا، اور وہ اسی سرزمین شام پر من مکان قریب، وہ مکان قریب جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اس کے قریب سے پھونکا جائے گا۔ حشر اور نشر یہیں پر قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں اس کی فضیلت پر۔
اسی سرزمین شام کے اندر جو علاقہ ہے، جو سرزمین ہے جسے ہم فلسطین، ملک فلسطین، اور اس فلسطین کے اندر ایک علاقہ جسے القدس کہتے ہیں، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور تصویروں میں ہم جس ایک سنہرے گنبد کو دیکھتے ہیں، قبۃ الصخرہ عربی میں جس کا نام ہے، اردو میں اس کو سنہرا گنبد، انگلش میں اس کو گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں، اور مسجد اقصی ایک الگ جگہ ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ ایک الگ جگہ پر ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ، مسجد اقصی کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یہ اپنی جگہ ایک بہت طویل اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اس مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت ابو ذر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کائنات میں زمین پر سب سے پہلے زمین کون سی مسجد بنی اس روئے زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ الحرام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ کہا اس کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ کہا 40 سال۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے تیاری کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ انبیاء اس مسجد کی تعمیر، توسیع، اس کی بہتری اور ترقی کا کام کرتے آئے ہیں، اور اس سرزمین کے اوپر حق بھی انبیاء کے وارثوں کا ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ایک توجہ طلب اور اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ اقصی کے اوپر، القدس کے اوپر حق کس کا ہے؟ یہودی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، ہیکل سلیمانی سب سے پہلے یہاں تعمیر ہوا، اس لیے اس پر حق یہودیوں کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں مریم علیہ السلام اس کی خدمت پر، اس پر مامور تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اس پر حق ہمارا ہے۔ اور ہم مسلمان، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ اول ہے، موسیٰ بھی ہمارے، داؤد اور سلیمان بھی ہمارے، عیسیٰ بھی ہمارے، انبیاء کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ اس قبلہ اول کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کے اوپر حق اصلاً ہمارا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس نے یہ شوشہ بھی کھڑا کر رکھا ہے کہ القدس کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کا دعویٰ باطل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں کا حق ہے، انہوں نے لے لیا تو لے لیا، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن کا یہ خیال ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ بھی بات ابھی یہاں موضوع کی متحمل نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں کہ اقصی کے اوپر اصل دعویٰ کس کا، سچا دعویٰ کس کا، اس کے اصل مالک وارث کون ہے۔ یہ اقصی میں بیت المقدس جس میں قبۃ الصخرہ یہ بعد میں بنایا گیا، مسجد اقصی پہلے تعمیر کی گئی، وہ پوری وادی قدس، جیسے مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد تو تھوڑی جگہ پر ہے، لیکن جو حرم ہے، حرم میں وہ ساری جگہ ہے، جو مکہ کی جگہ ہے وہ ساری حرم ہے۔ اسی طرح القدس، یہ القدس کی پوری وادی، یہ وہ مقدس وادی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے اس کو ارض مقدسہ بھی کہا، اس کو بارکنا حولہا بھی کہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا نماز کا وقت ہو گیا، میں نے سارے انبیاء کی یہاں امامت کروائی۔ اور امام ابن کثیر نے اس کے اندر ایک یہ بات لکھی ہے، کہا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے جس اسلام کا آغاز ہوا تھا، وہ اسلام عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے، بیت المقدس میں، بیت المقدس کی فتح سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے، دجال کے قتل ہو جانے سے، وہاں پر پھر اسلام کامل اور مکمل طور پر پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ وہ تب اسلام کی مکمل فتح ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگی۔ اس بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جو تاریخ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اس کے اوپر جھگڑا یہودیوں کی طرف سے پچھلی پون صدی سے زائد جھگڑا کھڑا کیا گیا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی جب خلافت عثمانیہ کے سقوط کی سازشیں شروع ہوئیں، پوری دنیا کے صلیبی اور یہودی وہ اکٹھے ہو گئے، اور یہودیوں نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو اپنی مٹھی میں لے کر مسلمانوں کے ملکوں کے عین درمیان فلسطین کے اوپر غاصبانہ، جارحانہ اور ظالمانہ قبضہ کر لیا، اور وہ مسلمانوں کی دور غلامی کا عروج تھا۔ وہ وقت جب اسرائیل بنا اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہوا،
وہ مسلمانوں کی غلامی کا سب سے کلائمیکس تھا، دور عروج تھا۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جہاد کو چھوڑ بیٹھے تھے، اسلام سے بالکل تہی دامن ہو چکے تھے، غلامی کے توق ہر ملک پر، ہر شخص کے اوپر بڑے گہرے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ فلسطین کی سرزمین، اس کے اوپر قبضہ ہوا، اسرائیل کی ناجائز ریاست پوری دنیا کے بدماشوں اور جگوں کی پشت پناہی سے وہاں پر قائم ہوئی، اور مسلمان اس وقت خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے۔ مسلمان اس وقت مظلوم، مغلوم، محکوم، مجبور اور بے بس تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ظلم کی ایک لمبی تاریخ، ایک نئی تاریخ شروع ہوئی۔ چند بستیاں بسانے سے لے کر پوری دنیا کے یہودیوں کو یہاں اکٹھا کیا گیا، اور اسرائیل کی ایک باقاعدہ ریاست بڑھتے بڑھتے پورے فلسطین پر قابض ہو گئی، اور اصل فلسطینیوں کو وہاں پر مہاجر بنا دیا گیا، یا وہاں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ موجودہ دور میں کتنی ہی جنگیں ہو گئیں، عرب اسرائیل جنگیں، 67 کی، 65 کی، پھر 70 کی دہائی میں، پھر کب اور پھر کب۔ ابھی دوبارہ ایک اور علاقہ جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے فلسطینیوں نے الٹیمیٹم دیا رمضان کے اندر، اور وہ قبضہ ختم نہ ہوا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا کہ اپنا یہ قبضہ ختم کرو، اس سرزمین کو، اس بستی کو، اس علاقے کو چھوڑو۔ فلسطینیوں نے حملہ کیا، جواب میں اسرائیل نے حملہ کیا، مسلمانوں کی بستیاں جلیں، مسلمانوں کے نوجوان شہید ہوئے، مائیں بہنیں بیٹیاں شہید ہوئیں، بڑا ظلم زیادتی ہوئی۔ آپ کے سامنے ہے، ساری باتیں تقریباً میڈیا پر آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا، یہ آئے روز ایک نئی تصویر لے کر ایک نئی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے نظریے، بہت ساری تدبیریں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے، ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی بات میرے بھائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر اللہ نے فرض کر لیا، اپنے اوپر اللہ کہتے ہیں میں نے لازم کر لیا کہ میں مومنوں کی مدد کروں، نصرت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دنیا میں مسلمان مظلوم، مجبور، بے بس، محکوم کیوں ہیں؟ اصل بات سوچنے کی تو یہ بھائی، ہم مومن نہیں ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کے اوپر یقین، وہن کی مرض، دنیا کی مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا جھاگ کی طرح دنیا ساری کے کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم تو 313 تھے تو ہم ہزاروں کے لشکر سے لڑ گئے، ہم تعداد میں تھوڑے تھے، ہم نے لاکھوں کو للکارا، وسائل کے باوجود ہم نے سمندر میں گھوڑے دوڑائے، ایسی کون سی نوبت آ جائے گی کہ کافر ہم پر جو ہے وہ ایسے بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہم آگے سے کچھ نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہماری تعداد نہ ہوگی؟ آپ نے تعداد تو تمہاری اس وقت ڈھیروں ہوگی، 1.5 ارب ہے، کیا ہمارے پاس اس وقت وسائل نہ ہوں گے؟ کہا وسائل بھی بہت ہوں گے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الوہن، ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی مسلمانوں میں، وہن کی۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کے مفادات، دنیا کی لالچ، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، اس میں نہ کوئی حکمران اکیلا ہے، نہ کوئی فرد اکیلا ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو اکیلے پکڑ کر کھڑا کر لیا جائے، اس کو کہا جائے کہ بھائی دنیا میں مسلمانوں کی یہ حالت زار ہے اور اس کی سبب مسلمانوں کی دین سے، اسلام سے دوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، غیر معیاری مسلمان ہیں، سستے مسلمان، اپنے اندر تھوڑی سی غیرت پیدا کرو، تھوڑی سی قیمت پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر معیار، کوالٹی لاؤ، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک۔ من حیث المجموع ہم حکمرانوں کو کوس لیتے ہیں، حکمران ایسا کیوں نہیں کرتا، فلاں ملک ایسا کیوں نہیں کرتا، فلاں قوم، فلاں علاقے کے لوگ، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، وہ کہاں مر گئے، وہ کہاں، عرب کیوں نہیں بولتے، عرب کہتے ہیں، ترکی کیوں نہیں بولتا، ترکی پاکستان کیوں نہیں بولتا، ایران کیوں نہیں بولتا۔ بھائیو، اس سیکریٹیرینزم کے نکلو، اس فرقہ واریت سے نکلو۔ یہ فرقہ واریت لسانی ہو، علاقائی ہو،
مسلکی ہو، دینی ہو، کیسی بھی ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کجسد الواحد، جسد واحد ہیں۔ کسی ایک انسان کو کہو بھائی آپ نے فلاں چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی حکمران نہیں کرتے۔ حکمران کو کہو جی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی میری عوام مر جائے گی۔ کسی عام آدمی کو جہاد کی تیاری کر، وہ کہتا ہے میں کیسے تیاری کروں، جہاد کی تیاری کے لیے تو حکمران اجازت نہیں دیتا۔ حکمران کو کہو تم جہاد کرو، وہ کہتے ہیں میری عوام جہاد نہیں کرتی، میرے اپنے مفادات ہیں۔ سعودیہ کو کہو تم جہاد کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میرے اپنے مسائل ہیں۔ ترکی کو کہو تم جہاد نہیں کرتے، وہ میرے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان کیوں نہیں کرتا، میں پھنسا ہوا ہوں۔ ملائیشیا کہتا ہے میں پھنسا ہوا ہوں۔ 56 57 58 جتنے بھی ملک ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات سامنے رکھ کر حب الدنیا و کراہیت الموت، ایمان کی وہ کیفیت نہیں، ایمان کی وہ حالت نہیں ہے۔ اور اس میں حکمران نہیں خالی، اس میں ہر شخص۔ اصل تو مسئلہ میرے بھائیوں، کافر کا علاج یہی ہے، ان کے ظلم اور جبر اور دہشت گردی اور ناانصافی کا حل یہی ہے۔ امریکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے کتنی دفعہ اسرائیل کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا، اسرائیل کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو، اسرائیل کی حمایت میں، اسرائیل کے اس کا ساتھ دینے میں۔ برطانیہ، جرمنی، سارا یورپ، ساری دنیا کے کافر اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ مسلمان کیوں نہیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ہم مسلمان آپس میں کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ آپ اور میں، ہم سب ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حماس ٹھیک نہیں ہے، حماس، وہ کہتے ہیں ایران ٹھیک نہیں ہے، فلاں کہتے ہیں شام ٹھیک نہیں تھا، وہ کہتے ہیں سعودیہ کچھ نہیں کر رہا۔ ہم سب اس میں نہیں بٹے ہوئے؟ ہمارے درمیان یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ سوال نہیں کوئی اٹھا رہا۔ سوال یہ اٹھاتے ہیں فلسطینیوں کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلسطینیوں نے پنگا کیوں لیا؟ ہمارے مسلمان ہی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی جو کمزور تھے انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ پھر دوسرے کہتے ہیں بھئی فلسطینیوں کا حق کیا ہے، فلسطینی وہاں سے چپ کر کے نکل کیوں؟ اسرائیل کا حق ہے یہودیوں کا، انہوں نے اگر وہاں قبضہ کر لیا تو۔ پھر ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں حماس وہ پنگے کیوں لیتی ہے، حماس کے پاس طاقت، حماس جہاد کرے، حماس ابھی تیاری شروع کرے، حماس پنگا نہ لے۔ پھر ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایران جہاد کرے، وہ کہتے ہیں سعودیہ جہاد کرے۔ کوئی کہتا ہے سعودیہ کے حکمران عیاش ہیں، کوئی کہتا ہے پاکستان کے حکمران بغیرت ہیں، کوئی کہتا ہے ترکی نے وہاں پر سفارت خانے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ایران اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو، تم بندے کے پتر بن جاؤ، تم صاحب ایمان بن جاؤ، تم ایک دوسرے کی مدد، تعاون، نصرت کرنے لگ جاؤ تو اللہ بھی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع اپنی جگہ ایک بڑے جو ہے نقطوں کا، بہت سارے اس کے اندر باتیں ہیں کہ اللہ کی نصرت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت کب کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کا اظہار کیسے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اجتماعی طور پر نہیں آ رہی۔ آج بھی اللہ کی مدد کے بہت سارے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو کرنے کا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، کوسنے کی بجائے، ایک دوسرے کو باتیں کرنے کی بجائے، جو کام آپ اور میں کر سکتے ہیں ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات، جو باتیں میں نے شروع میں تمہیدی طور پر کی، بیت المقدس کیا ہے، بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی تاریخ، اس کی شان کیا ہے، بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت کیا ہے، اس بات کو سمجھو، اس بات کا علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ شام، فلسطین اور بیت المقدس کا مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ناتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی تاریخ، بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا، اس کے بعد مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ رہا، یہ مسلمانوں کی جاگیر، میراث، وراثت ہے، حق ہے۔ صلیبی جنگیں اس کے لیے لڑی گئیں۔ صلاح الدین ایوبی، زنگی بنو گے تو ایوبی آئیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کیسے آئے گا؟ کوئی نور الدین زنگی پیدا ہوگا تو صلاح الدین ایوبی آئے گا نا۔ ایوبی کا باپ تھا نور الدین زنگی۔ ایسے والدین بنو، ایسی قوم بنو جو ایوبی پیدا تو کرے، پھر ایوبی آئیں گے۔ لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ بات بتائیے، تاریخ بتائیے کہ ہماری تاریخ جہاد کی تاریخ ہے، مجاہدین کی تاریخ ہے۔ اور میرے بھائی، ایوبی کہاں کا تھا؟ نور الدین زنگی کہاں کا تھا؟ مغل کہاں کے تھے؟ ترک کہاں کے تھے؟ طارق بن زیاد، خالد بن ولید، قتیبہ بن مسلم، یہ سبکتگین، یہ سارے فاتح سالار، یہ کہاں کے تھے؟ حنفی تھے؟ سنی تھے؟
شیعہ تھے، ترکی تھے، عربی تھے، عجمی تھے، ایران کے تھے، پاکستان کے تھے، کہاں کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے. بس یہ سب ہمارے ہیرو تھے. اصل بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے آج تک آپ نے کبھی یہ سنا طارق بن زیاد فلاں علاقے کا تھا، فلاں مسلک کا تھا، فلاں قوم کا تھا، فلاں علاقے کا تھا؟ طارق بن زیاد ہر شیعہ کا ہیرو ہے، ہر سنی کا ہیرو ہے، ترکی، فارسی، عربی، ایرانی، اجمی، ہر ایک کا ہیرو ہے. خالد بن ولید، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، ہر مسلمان کا ہیرو ہے. مسلمان بن جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، صرف ایک کام کرنے کا، بس اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو تاریخ بتاؤ. ہماری تاریخ میں یہ جھگڑے نہیں تھے، یہ سرحدیں نہیں تھی، یہ طبقاتی اور لسانی علاقائی تقسیمیں نہیں تھی، یہ مسلکی اور یہ فرقہ وارانہ جھگڑے نہیں تھے. ایک مسلمان، ایک جرنیل، ایک سپہ سالار پوری امت مسلمہ کا جرنیل ہوتا تھا. ایک حکمران، ایک خلیفہ. سلطان عبدالحمید کس کا خلیفہ تھا؟ عربوں کا، ترکوں کا، ایرانیوں کا، پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، پوری امت مسلمہ کا خلیفہ تھا. ہر ہیرو پوری امت مسلمہ کا ہیرو تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ پچھلی صدی کے نصف سے پہلے تک جتنے مسلم حکمران تھے، جتنے مسلم علماء تھے، امام بخاری کس کے تھے؟ امام مسلم کس کے تھے؟ خود امام ابو حنیفہ جن کے نام پر فرقہ بن گیا، امام شافعی جن کے نام پر فرقہ بن گیا، وہ علماء جن کے نام پر جھگڑے ہیں، وہ کس کے تھے؟ وہ سارے مسلمانوں کے امام تھے. انہوں نے جھگڑے نہیں کھڑے کیے. اور یہ کافر کی بڑی سازش تھی، بڑی چالاکی اور مکاری عیاری تھی، بالخصوص ہمارے ساتھ. آج بھی اسلام کہاں سے چلا؟ عرب سے. اسلام کہاں سے آیا؟ حجاز سے، عرب سے آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا مرکز و محور مکہ مدینہ تھا، عرب سے اسلام چلا، ہمارے پاس بعد میں پہنچا. اور بچاؤ، حرمت رسول کی تحریکیں کہاں ہیں؟ عرب میں ہے کہ پاکستان میں؟ بتاؤ، جمہوریت بچانے کی تحریکیں، جہاد کی تحریکیں عرب میں ہے کہ پاکستان میں؟ پاکستان میں. پاکستان دنیا کے باقی بہت سارے اسلامی ملکوں سے زیادہ غیرت مند ہے، بہت سارے اسلامی ملکوں سے زیادہ دلیر اور جرت مند ہے، زیادہ ذمہ دار ریاست ہے، زیادہ بہتر ریاست ہے. ہم اپنے ملک کو کوستے رہتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں. یار یہ بھی تو دیکھو، سعودیہ کو بھی دیکھو، اس کی کتنی مجبوریاں ہیں، اس کو ڈرایا ہوا ہے، سازشوں میں جکڑا ہوا ہے. پاکستان کو مختلف طرح کے، اللہ کی قسم آپ باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں، میری باتیں بیچ میں سب ادھوری رہ رہی ہیں. میں آپ کو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک فارن پالیسی جرنل چھپتا ہے امریکہ سے، 16 اس کی جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں امریکہ کی، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو بائیڈن کو بتایا، اس کو کہا کہ اسرائیل ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے. ہمارا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم شعور بیدار کریں، ہم اویئرنیس دیں ہر سطح کے اوپر. میڈیا کے اوپر یہودیوں کا کنٹرول ہونے کے باوجود، پوری دنیا کے میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہونے کے باوجود ان کا پول کھل گیا ہے، ان کی ساری پالیسیز سامنے آ گئی ہیں، ان کے سارے راز آشکار ہو گئے ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں. ان کے سامنے، جو بائیڈن کے سامنے 16 جو ہے نا ان کی بڑی بڑی ایجنسیز، ایف بی آئی، سی آئی اے، انہوں نے کہا اسرائیل ہمارے لیے اب خطرہ بن گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر سارے زائنسٹ صہیونی سب بیٹھے ہوئے ہیں، کانگریس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پارلیمنٹیرین سارے ان کے ساتھ ممبران وہ اسرائیل نواز ہیں، یہودی لابی ہے ساری. انہوں نے کہا، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل باہم دستوں کی ریبان ہے. امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے بھئی اب ہم تمہاری مزید پشت پناہی نہیں کر سکتے، اسرائیل کہہ رہا ہے تم کیسے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں یہ باتیں. یہاں سے امریکہ اور نیٹو کے پاؤں اکھڑنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اسرائیل کا پٹھا بھی بیٹھ جانا ہے. میں آپ کو مثبت باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا، میں آپ کو نا امیدی کی اور منفی باتیں نہیں بتاؤں گا. وہ باتیں نہیں کہ اسرائیل پوری دنیا پر چھا گیا ہے، اس کا تسلط اور غلبہ ہے، مسلمان مر گئے، کھپ گئے، لٹ گئے، کچھ نہیں بچا پیچھے. ایسا نہیں. بہت ساری کامیابیاں اور کامرانی اللہ نے دی ہیں. اللہ کے بہت سارے بندے ہر محاذ کے اوپر لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، آپ کی پیشین گوئی ہے. زمین پر ہر وقت ایک ایسا طائفہ، ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق کا ساتھ دینے والی ہوگی، حق پر گامزن رہنے والی ہوگی. اور ہر دور میں ایسی جماعتیں رہی ہیں، ایسے لوگ رہے ہیں، آج بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اپنا کام کیے جا رہے ہیں. جنہوں نے جہاد کرنا تھا انہوں نے کیا، جنہوں نے نہیں کرنا تھا آج بھی نہیں کریں گے. آج ایک مجاہد کو جس کو جہاد کا شوق چڑھا ہو، اس کو کہو نیٹ فلکس چھوڑ دو، لیز کھانا چھوڑ دو، پیپسی پینا چھوڑ دو،
اللہ کی قسم نہیں چھوڑتا، لیکن کہتا ہے میں جہاد کرتا ہوں، اسرائیل کے خلاف جہاد کرتا ہوں۔ تو اپنے خلاف جہاد نہیں کر سکتا، تو ایک لیز چھوڑنے کا جہاد نہیں کر سکتا، تو پیپسی پینا چھوڑنے کا جہاد نہیں کر سکتا، تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اسرائیل کے خلاف کیسے نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد اور نصرت کی ہے، بہت سارے۔ یہ سنی اور یہ جو شیعہ، یہ جو تصادم تھا، یہ جو ایران اور سعودیہ کی جنگیں تھیں، یہ اسرائیل کی بھڑکائی ہوئی ہیں، یہ اسرائیل کا لگایا ہوا سارا تماشا ہے۔ مصر کے اندر، الجزائر کے اندر، شام کے اندر یہ جو مسلمان سے لڑا ہے، یہ کافر کی لگائی ہوئی آگ ہے، اور الحمدللہ یہ آگ بجھ رہی ہے۔ شعور پیدا ہو رہا ہے شامیوں میں، مصریوں میں، ایرانیوں میں، سعودیوں میں، ترکوں میں، پاکستانیوں میں، کہ بھائی ہم نے آپس میں نہیں لڑنا، ہمارا دشمن امریکہ ہے، ہمارا دشمن ناٹو ہے، ہمارا دشمن اسرائیل ہے۔ یہاں سے ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، وہاں سے اسرائیل کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات، یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر 78% علاقے پر اپنا قبضہ، اپنا تسلط کمزور کر چکا ہے، اس کا تسلط کمزور پڑا ہے۔ اسرائیل سکڑ رہا ہے، اب اسرائیل پھیل نہیں رہا۔ وہ دور لد گیا جب مسلمان اپنی غلامی کے سب سے بدترین دور میں تھے۔ اب مسلمان بیدار ہیں، اب مسلمانوں کے اندر شعور ہے، مسلمانوں کے اندر علم ہے، آگہی ہے، شعور ہے۔ بہت ساری ابھی تبدیلی آنا باقی ہے، بہت ساری غیرت اور حمیت باقی ہے۔ شاہ محمود قریشی جیسا کیسا بھی تھا، اس کی کل کی آپ اقوام متحدہ میں تقریر سن لیں، واللہ میں تو اس پر مطمئن ہوں، جیسا کیسا بھی ہے، ہمارے حکمران جیسے بھی ہیں، ہماری مجبوریاں، ہماری معاشی حالت جیسی بھی ہے، ہم روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، ہم کئی طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا غیرت مندانہ ایک موقف ابھی بھی قائم ہے، الحمدللہ۔ یہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا پاکستانیوں کا کردار ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ بھائیو، یہی وہ کام ہے کرنے کا۔ مدد نصرت فلسطینیوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر حکمران اجازت دے دے جہاد کی، سو بسم اللہ جاؤ، لیکن اجازت نہیں دیتا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کرے، ہماری فوج کی ذمہ داری ہے وہ جہاد کرے۔ ہاں، فوج کی مجبوریاں نہیں کر سکتی، فوج ہمیں کہے تم جاؤ جہاد کے لیے، ہم جانے کو تیار ہیں، ہمیں اجازت دو، ہمارے لیے رستے کھول دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جہاد وہی کرے گا جس نے جہاد کی تیاری کی ہو، جس نے جہاد کی تربیت لی ہو۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جہاد کی تربیت لی ہے؟ اپنے آپ کو سوچو، نوجوانوں اپنے آپ کو دیکھو کہ میرا جہاد کے لیے کتنا ارادہ، کتنا ذہن، تیاری کتنی پختہ ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اللہ کہتے ہیں جن کا جہاد کا ارادہ ہوتا ہے نا، ان کی حرکتوں سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ مجاہد ہیں، ان کی تیاریاں ہیں۔ جب نفیر عام ہوگی، جب اجازت ملے گی، رستہ کھلے گا، یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ برگر بچے، ممی ڈیڈی بیچارے، جن کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کہ جہاد ہوتا کیا ہے، جہاد کو ابھی تک وہ ٹیررزم اور دہشت گردی سمجھتے ہیں اور فساد سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حقیقی جہاد تھا کیا۔ وہ اس پروٹیسٹ کو جہاد سمجھتے ہیں، اپنے ملکوں میں آگ لگا لینے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ بھائی احتجاج کرو، احتجاج اپنے ملکوں کے خلاف نہیں ہوتا، احتجاج کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ عمران خان کے خلاف کہے تو احتجاج کر رہے ہو، عمران خان تو بیچارہ خود احتجاج کر رہا ہے، تم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو کہ وہ اسرائیل کو یہ کرے وہ کرے۔ تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، پاکستان کے اوپر کتنی ساری معاشی پابندیاں ہیں، وہن کے مارے ہوئے تو سارے ہی ہیں، آپ اور میں، ہم سب وہن کے مارے ہوئے۔ کس کو؟ کون اپنی چلتی دکان چھوڑ کر جہاد پہ جائے گا؟ کون اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے سارا کچھ چھوڑ کے جہاد پہ جائے گا؟ جب یہاں آپ اور میں جانے پہ تیار نہیں ہیں، ہم اپنے حکمران سے کیسے امید کریں کہ پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا کے وہ جہاد کا اعلان کر دے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ دعا کرو۔ نصرت کے بہت سارے راستے ہیں، ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق نصرت کا مکلف ہے۔ میں بول سکتا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، کریں۔ دنیا ساری کے اندر ان کے پول کھولیں، یہودیوں کے پول کھولیں، ان کی حقیقتیں کھولیں، ان کی تاریخ پڑھیں، حقیقت سے آگاہی حاصل کریں، سچ کا ساتھ دیں، ان شوشہ چھوڑنے والے لوگوں سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، سعودیہ کو گالیاں دینے سے، ایران کو تانے مارنے سے، ترکی کے اوپر اعتراض اٹھانے سے، پاکستان کے خلاف باتیں کرنے سے، اس چیزوں سے بچو۔ ایک جٹ ہو جاؤ مسلمانوں، ایک ساتھ ہو جاؤ۔ فلسطین اکیلا نہیں ہے، ہم سب فلسطین کے ساتھ، کلنا فلسطین، ہم سب فلسطینی ہیں، ہم سب ارض مقدس کا دفاع کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے ہیں، ہم کشمیر کی بھی حمایت کرنے والے ہیں۔ ہماری مجبوریاں ہیں بھائی، ان مجبوریوں کو سمجھو، بڑھ کے نہ مارو۔ سمجھو کہ ہمارے ساتھ کتنے بڑے بڑے کھیل کھیلے گئے۔ 30 سال سے، جب سے پاکستان بنا ہم تب سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن پچھلے 20 سال 9/11 کے بعد ہم نے جس طرح کے گزارے ہیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے، تن حوصلہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم پاکستانی پھر بھی کھڑے ہیں۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ پھر تیلیاں لگاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، اور وہ اکساتے ہیں، اور غلط باتیں کر کے، وہ جس وہاں پر وہاں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اتنا بھی مبالغہ نہ کرو۔
جو کچھ پاکستان کر رہا ہے کافر کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، صرف ہمیں نہیں پتا۔ اپنے اوپر اعتماد رکھیں، دعا کریں۔ اور پیسے بھیجنے والے بھی جو ہیں بہت سارے لوگ، ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہم یہاں سے جو پیسہ بھیجیں گے ڈائریکٹ فلسطینی بینکوں میں جائے گا۔ فلسطین بیچارے کا اپنا کوئی بینک نہیں ہے بھائی، اسرائیل نے سارے بینکوں کے اوپر اپنا چیک رکھا ہوا ہے، یہاں سے پیسے نہیں۔ ہاں کچھ تنظیمیں ہیں ترکی کے راستے سے اور رستوں سے وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، آپ 1000 روپے بھیجتے ہیں، وہ بچ بچا کے 10 15 20 روپے وہاں پہنچتے ہیں۔ چلو کچھ نہ پہنچنے سے کچھ نہ کچھ پہنچنا بہتر ہے، آپ تعاون مدد بھی کریں، لیکن سب سے زیادہ بات اس وقت آگاہی پھیلانے کی ہے، شعور دینے کی ہے، اور اس شعور سے ان کے پاؤں کھڑے ہیں، اس اویئرنیس سے ان کے پاؤں کھڑے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بائیکاٹ کا مسئلہ بھی ہر دفعہ جب حرمت رسول کا مسئلہ آئے، جب مسلمانوں پر کوئی ظلم کا مسئلہ آئے، کبھی جی فرانس کا بائیکاٹ کر دو، کبھی جرمنی کا بائیکاٹ کر دو، کبھی اسرائیل کا، کبھی امریکہ کا۔ بھائیو حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھو۔ دیکھو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، یہودی سارے بھی اسرائیل کے حمایتی نہیں ہیں۔ امریکہ کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جو اسرائیل کو بذات خود ایک ناجائز ریاست مانتے ہیں۔ شرعی طور پر ان کی تورات میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو کوئی ریاست اور ملک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ریاست اسرائیل کو غلط مانتے ہیں۔ تو بائیکاٹ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ، BDS ایک ویب سائٹ ہے، جو لوگ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو بائیکاٹ کرنے کا زیادہ شوق ہے، وہ سو بسم اللہ کریں، شاید کہ ان کے اس کام سے ہی ان کی اس نیت کا اجر تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اس BDS ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ حقیقت میں ان کمپنیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو خالصتاً اسرائیل کی مدد کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے بھائی، 90% آپ کے گھر میں اس ٹوپی سے لے کے جرابوں تک اور آپ کے منہ میں جانے سے لے کے آپ کا پخانہ نکلنے تک جو کچھ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ شیمپو، شرف، صابن، حتیٰ کہ آپ تیل، پانی تک بھی جو آپ پیتے ہیں، آپ سانس بھی جس ہوا میں لے رہے ہیں، اس وقت تو آپ اس طرح کی مجبور حالت کے اندر ہیں کہ آپ اپنا کچھ بھی نہیں کھاتے، آپ اپنا کچھ بھی نہیں بناتے، وہ کہیں نہ کہیں سے ملٹی نیشنل کمپنیز کا آتا ہے۔ آپ بائیکاٹ کر دیں گے بھوکے مر جائیں گے۔ ہاں بائیکاٹ کرنا ایک مسئلے کا حل ہے اس صورت میں جب ملکی لیول پر ہو۔ ہمیں ٹماٹروں کو یہاں پر محفوظ رکھنے کا طریقہ گورنمنٹ بتاتی نہیں ہے، ہمارا کسان ٹماٹر تک ضائع کر دیتا ہے اپنا، ہم اپنی صنعت لگا نہیں سکتے، اور ان کی صنعت کو ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چند لوگوں کے بائیکاٹ سے۔ یہ بھائی جذباتی باتیں ہیں۔ بائیکاٹ کرنا ہے جس نے، وہ ساری زندگی کا بائیکاٹ کرے تو مزہ بھی آئے۔ یہ 1 مہینے 2 مہینے 10 دن کا بائیکاٹ کر کے جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کر رہا ہے، جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کے اپنے گریبان میں دیکھ لے، میں بھی اپنے گریبان میں دیکھ لوں کہ میں کتنے دن پیپسی کوک کا بائیکاٹ کر سکتا ہوں۔ 1 مہینہ 10 دن 20 دن سال کروں گا، پھر میں کہوں گا یار کی کریے، مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چنگی شہلاب دی کوئی نہیں۔ تو بھائیو یہ بائیکاٹ بھی وقتی ابال ہے، اصل کام کیا ہے؟ لانگ ٹرم تیاری، اپنے ایمان مضبوط کرو، جہاد کی تیاری کرو، شعور پیدا کرو، اپنا ایمان، یقین، اپنی نسلوں کی تربیت کرو جیسے وہ کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دعا مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے وہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر اجتماعی طور پر کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے دشمن کی طرف سے، تو اس وقت میں قنوت نازلہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری من حیث المجموع، ہماری ساری قوم کو۔ آپ دیکھ لیں کہ ساری صورتحال کے اندر بھی جو کام ہم کر سکتے تھے، جو ہر مسلمان کر سکتا تھا، جو ہر مسجد، ہر ممبر محراب سے ہو سکتا تھا، وہ قنوت نازلہ تھی۔ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، قنوت نازلہ کرنے کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا کہ یہ مسنون عمل ہے، یہ ثابت شدہ عمل ہے۔ دعاؤں سے بہت سارے، جب بندہ مجبور اور بے بس ہو تو آخری حربہ اس کے پاس دعا کا ہے، وہ نہیں کی کسی نے۔ لیکن اس کے علاوہ جذباتی باتیں اور جو ہے نا وہ فتنہ فساد اور انتشار والی باتیں، وہ دیکھ لو آگ اگل رہی ہیں زبانیں، اور جو ہے نا وہ شرارتیں اور فتنے پیدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سارا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن مثبت کام کرنے والا اور جو کیا جانے والا کام ہے جو مسلمانوں کسی نے نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم قنوت نازلہ کا اہتمام کریں گے، اپنی نماز کے اندر مختصر قنوت کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو خوشخبری کی وہ یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا سارا فلسطین کے اندر ظلم اور زیادتی ہوا، یہ بہت بڑی سطح کا ظلم اور زیادتی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمدردی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ساری ہمدردی، سارا جو دکھ ہے، سب کچھ ہماری جو تعزیت ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن الحمدللہ جنگ بندی ہو چکی، کل کے دن میں حماس کی اور جو فلسطینی جو مزاحمت کار ہیں ان کی جنگ بندی ہو چکی۔ اور بھائی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بندیاں جو ہیں یہ بھی وقتی کھیل ہیں، اصل بات تو، اصل مزہ تو تب ہے، اصل کامیابی اور فتح تو ہے جس دن یہودیوں کو یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ
کہ جو یہودی وہاں پر سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ریاست بنا لی ہے تو یہ سارا کچھ وہ کیسے انہوں نے قابو. بھائی اس بات پر بھی خوش ہو جاؤ, یہودیوں کا ملک بن جانے پر بھی خوش ہو جاؤ. واللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اسرائیل بنا, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اطمینان کی بات. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کر دے گا ایک جگہ پر, اور قتل کون کرے گا ان کو؟ انشاءاللہ آپ اور میں. خوش ہو جاؤ, ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی فوج میں ہوں گے, جو مہدی کی سپاہ میں ہوں گے, جو عیسیٰ کی فوج میں ہوں گے, اور ان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے. اور یہ یہودیوں کی مقتل گاہ ہے, یہ اسرائیل یہودیوں کے لیے کوئی امن گاہ نہیں ہے, یہ ان کے لیے کوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق آخری سرزمین پر جو جنگیں ہوں گی وہ سرزمین شام پر ہوں گی. دجال بھی یہیں قتل ہوگا, لد کے مقام پر اسی اسرائیل میں دجال بھی یہیں قتل ہوگا, یجوج مجوج کا قبرستان بھی یہی بنے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے سپاہیوں فوجیوں کے ساتھ سارے یہودیوں کا قتل عام اسی سرزمین پر کریں گے. حتیٰ کہ نہ کوئی پتھر بنا دے گا, نہ کوئی درخت بنا دے گا. ایک درخت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہودی درخت ہے, اور یہودی وہ درخت لگا لگا کر اپنے لیے بچاؤ کا رستے کھڑے کر رہے ہیں کہ شاید اب اس درخت کے سارے بچ جائیں, لیکن اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ایک یہودی وہ باقی نہیں بچے گا. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے, اور آپ اس بات پر بھی خوش ہو جائیے کہ یہ اسرائیل یہودیوں کا مقتل گاہ ہے, یہ ان کی قتل گاہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے, اور جس کی قسمت اور تقدیر میں لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنا, اور مجاہد وہی ہوگا, جہاد وہی کرے گا جس کی تیاری ارادہ ہوگا, اور جو ان کے ساتھ مل کر ان یہودیوں کو قتل کرے گا وہ روئے زمین پر بہترین مجاہد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجاہدین میں شامل فرما. اللہ فلسطینیوں کی مدد نصرت فرما, اللہ کشمیریوں کے حال پر رحم فرما, اللہ پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرما, اللہ ہمیں امن اور سکون کے ساتھ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, بے بس ہیں, اللہ ان کی مدد نصرت فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.